کبھی سوچا ہے پہلا انسان کیسا تھا؟ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا؟ پہلا سانس، پہلا لفظ، پہلا آنسو اور پہلا گناہ سب کس نے کیا؟ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، یا اللہ کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حکم ہوا زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لاؤ، سرخ، سفید، سیاہ، نرم، سخت، یوں مختلف رنگوں اور مزاجوں کی مٹی سے انسان کا خمیر تیار ہوا۔ اسی لیے آج انسانوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی بردبار، کوئی غصے والا۔ یہ سب اس پہلی مٹی کے رنگوں کی جھلک ہے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک خوبصورت پیکر بنایا، پھر اپنے امر کن سے فرمایا ہو جا، اور آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ پہلی سانس، پہلا لمحہ زندگی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور پہلا جملہ ادا کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت ہو تجھ پر اے آدم، یہی تیرے اور تیری اولاد کا پہلا کلمہ ہوگا۔ جب روح ڈالی گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا جنت سے، تو راندہ درگاہ ہے۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے انہیں نیند دی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آنکھ کھلی تو سامنے ایک نورانی وجود تھا۔ آدم نے پوچھا تو کون ہو؟ آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ حوا نے کہا میں تیرے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یوں پہلا رشتہ وجود میں آیا، محبت کا، انسیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جنت کے باغات، نہریں، خوشبوئیں، ایک ایسا مقام جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس، لیکن آزمائش کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ابلیس نے اپنی عداوت کا بدلہ لینے کا وقت ڈھونڈا۔ اس نے آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ جیتے رہو گے۔ یہی تھا پہلا دھوکہ اور انسان کا پہلا امتحان۔ حوا نے پھل کھایا، آدم نے بھی۔ اچانک جنت کی روشنی کم ہو گئی، لباس اتر گئے، شرف محسوس ہوئی۔ انہوں نے پتے توڑ کر اپنے بدن چھپائے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ آدم رو پڑے، نادم ہوئے اور وہ لفظ کہے جو آج بھی توبہ کی بنیاد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم سب زمین پر، وہاں ایک وقت تک رہو گے اور وہاں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یوں انسان کی زمین پر زندگی شروع ہوئی، جنت کی راحت سے زمین کی سختی تک۔ یہی تھا اصل امتحان کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی نبوت ملی، وہ پہلے نبی بنے۔ اللہ نے انہیں زراعت، کپڑا بننا اور آگ جلانا سکھایا، یعنی انسانی تہذیب کا پہلا باب بھی وہی تھے۔ حضرت حوا کے بطن سے کئی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل حسد میں جل گیا،
کیونکہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو مٹی کرید رہا تھا۔ قابیل سمجھ گیا مجھے بھی اپنے بھائی کی لاش دفن کرنی چاہیے تھی۔ یوں انسان کو دفن کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکانے میں نہ آنا۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ اولاد میں حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت آدم نے انہیں وصیت کی اللہ کی عبادت کرنا اور ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے۔ فرشتے آئے جنت کے کفن اور خوشبو کے ساتھ۔ حوا رونے لگیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ رونا نہ چھوڑنا، یہی آنسو انسان کی اصل عبادت بنیں گے۔ پھر ان کی روح قبض ہوئی۔ پہلے انسان، پہلے نبی، پہلا سجدہ، پہلا گناہ، پہلا آنسو، سب انہی سے شروع ہوا۔ روایت میں آتا ہے فرشتوں نے جنت سے کافور اور مشک لائے تھے۔ ان کا جنازہ خود فرشتوں نے پڑھا۔ 4 دن زمین پر خوشبو پھیلی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے انہیں مکہ کے قریب جبل ابی قبیس کے پاس دفن کیا۔ حضرت حوا بعد میں ساتھ دفن ہوئی۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ہم سب کی کہانی ہے، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ وہ بھولے، ہم بھی بولتے ہیں۔ انہوں نے توبہ کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر تمہیں یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اسے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی اللہ کے نبیوں کی حقیقت پہنچے۔ اور یاد رکھو، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے عبرت لی، اس کا آغاز بھی نیکی سے ہوگا اور انجام بھی مغفرت پر۔ اللہم تبت علینا کما تبت علی آدم علیہ السلام۔ اللہم تب علینا کما تبت علی آدم علیہ السلام۔